Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عقل میں اعتدال ہے کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عقل میں اعتدال بولتے کیوں نہیں؟ کسے کہتے ہیں کہ کہاں عقل چلانی ہے کہاں نہیں چلانی. سب سے پہلی بات یہ سوچنا ہے، خود عقل یہ کہتی ہے کہ آپ سے بڑا جب کوئی عقل مند ہو نا تو اپنی عقل کو اس کے سامنے ڈال دو. کبھی بھی اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑا جاتا ہے. آپ بہت بڑے کراٹے مین تھے، 25-30 آدمیوں کی ہڈیاں توڑ دیں، سامنے جو بندہ آ رہا ہے وہ 50 کی ہڈیاں توڑ چکا ہے. اب آپ وہاں فنٹر بنو گے؟ کیا یار ذرا میں دیکھتا ہوں میں بھی تیری، آپ بولو گے یار یہاں سے پتلی گلی سے نکلو. یہ انسانی جس کی بھی عقل صحیح ہوگی نا وہ کہے گا یار جو آپ سے زیادہ فنٹر ہے نا اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہیں کرو. تو اللہ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں، کوئی بھی صلاحیت لامحدود نہیں ہے. ہر آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے نہیں دیکھے گی. کان ایک حد تک سن سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں سنیں گے. ٹانگیں ایک حد تک چل سکتی ہیں. ڈاکٹر نے آپ کو کہا آدھا گھنٹہ واکنگ، 1 گھنٹہ، 1-1.5-2 گھنٹے کر لو گے، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے بولو گے یہ اسٹیل کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ 2 گھنٹے ہو گئے بہت ہو گیا. 1 حد تک چل سکو گے آپ. ہر چیز ایک حد ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل کے سوچنے کی بھی ایک لامحدود ہر چیز کا جواب عقل کے پاس موجود ہو؟ یہ ممکن ہے کیا؟ تو بھائی یہ بھی تو انسان کی مادی عقل ہے نا، یہ بھی ایک حد تک سوچے گی، اس سے آگے یہ نہیں سوچے گی. تو یہ کہاں تک سوچے گی؟ جہاں اس سے بڑی عقل آ جائے گی تو عقل پھر اس سے آگے سوچنا بند، کہ بھائی ہم سے بھی زیادہ ذہین ہے کوئی، تو جو وہ کہہ رہا ہے تو پھر اپنی عقل کو اس کے ماتحت بنا دو. اور یہ ہم دن رات یہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کوئی بیماری ہوئی، اب آپ کا خیال یہ تھا کہ آپ کی ریسرچ یہ تھی کہ تحقیق آپ کی یہ تھی، آپ کی عقل یہ کہتی ہے اس بیماری میں یہ والا قہوہ پینا چاہیے، یہ والا جوشاندہ پینا چاہیے، یہ والی اینٹی بائیوٹک کھانی چاہیے. لیکن آپ نے جو میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے ان سب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کے لیے کوئی بھی اینٹی بائیوٹک یہ شدید نقصان دہ ہو سکتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو آپ فوراً کیا کرو گے؟ ان کی بات کو بلا دلیل مان لو گے. آپ بولو گے بھائی ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اس پہ دلیل بھی نہیں مانگو گے آپ ان سے، اور ہو سکتا ہے وہ دلیل دیں مگر وہ دلیل آپ کی سمجھ میں نہ آئے. یہ بھی ممکن ہے. ہم صبح و شام لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں نا. کرونا کی علامتیں نہیں ہوتی. مجھے جب کرونا ہوا تھا تو میرے علامتیں نہیں تھیں، میں نے ٹیسٹ کروایا تو کرونا پازیٹیو آیا. میں نے ڈاکٹر سے کہا وہ سونگنے مونگنے کی علامتیں کوئی نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو رپورٹ ہے یہ 100% کیا ہے، یہ درست ہے. تو مان لیا نا. عقل مانے نہ مانے، ہم بھائی وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے. ساری علامتیں نہیں، کچھ علامتیں ظاہر بھی ہوئی تھیں ٹھیک ہے نا. اب آپ ایسا نہ ہو کہ لوگ بولیں کہ یہ ایسی رپورٹ ہی غلط تھی. تو یہ انسان کی فطرت ہے اور بالکل صحیح ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ کسی فیلڈ میں ماہر کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور اسی میں اس کی خیر ہے، ڈال دینا چاہیے. تو جب آپ سے اوپر کی کوئی عقل آئے گی جو آپ سے بھی زیادہ ذہین ہے تو پھر آپ اپنی عقل کو اس سے آگے لے جانے کی کوشش نہیں کرو گے، اس سے پیچھے پیچھے رہو گے آپ. تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، یہ تو ہماری عقل کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے. میں نے خربوزے کی مثال دی، انسان کی، بھائی یہ سارے کام خود بخود نہیں ہو سکتے. یہاں آپ نے عقل استعمال کرنی ہے. خدا کا وجود عقل استعمال کیے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. تبھی قرآن جگہ جگہ عقل مندوں کو خطاب کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ میں کیا کھوپڑی نہیں تھی؟ انہوں نے کیوں انکار کیا خدا کا؟ انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی میں انکار کیا ہے، کیونکہ یہ جس فیلڈ سے ان کا تعلق تھا نا اس میں اگر خدا کو لے آتے تو پھر اس فیلڈ میں ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ آگے اگر کوئی سائنٹسٹ مانے گا نا خدا ہے تو 10 سوالات اس کے اوپر اور اٹھیں گے. وہ سوال یہ اٹھیں گے وہ ہے تو اس نے کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ تو وہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ ان باتوں کے جواب تو آسمانی کتابیں دیتی ہیں. تو وہ پھر آسمانی کتابوں کی تحقیق کی طرف آئے گا. پھر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچز سنے گا، صحیح ہے نا، کہ یہ آسمانی کتابیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. پھر جب وہ آسمانی کتابوں پہ ریسرچ کر کے آئے گا کہ
4 کتابیں اور ان میں برحق کتاب قرآن ہے, تو وہ پھر کس قرآن کی طرف آئے گا. پھر جب قرآن کی طرف آئے گا تو اس کو اسلام کو ماننا پڑے گا, پھر علماء کو ماننا پڑے گا, تو وہ پورا ایک ہر چیز ایک دوسرے سے کیا ہے, جڑی ہوئی ہے. تو وہ یہاں ہی یہی بحث ہی ختم کرنے کے لیے جڑ سے اس فلسفے کو ختم کر دیتے ہیں کہ یار خدا کو پہلے اپنی لیبارٹری سے نکالو, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم سائنٹسٹ ہیں تو سائنٹسٹ ہی رہے, دنیا ہمیں سائنس کے نام سے یاد رکھے, سائنسدانوں کے نام سے یاد رکھے, مذہب کی چھاپ ہمارے اوپر نہ لگے. یہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کرنے کے بعد ہم اپنے بنانے والے کا انکار کر کے کتنے بڑے مجرم بن رہے ہیں. تو اس سائنس کی وجہ سے دنیا تو آپ کو ایز اے سائنٹسٹ یاد رکھے گی, لیکن قیامت کے دن جب اللہ اپنے شکر گزاروں کو بدلہ دے گا تو ان شکر گزاروں میں آپ کا نام نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلا جو انسانی عقل استعمال یہاں کرنی ہے, اگر آپ یہاں بھی استعمال نہیں کر رہے تو یہ بے عقلی آپ کو تباہ و برباد کروائے گی. اللہ نے آپ کو عقل کی نعمت دی تھی تاکہ آپ غور و فکر کر کے اپنے بنانے والے پر ایمان لے کر آئیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں عقل استعمال کرنی ہے. پھر یہاں جب آپ خدا کے وجود کو مانو گے تو پھر عقل ہی یہ کہے گی کہ وہ خدا ایک ہے, وہ ایک سے زیادہ. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین میں خدا کے, اس کائنات میں خدا کے سوا بھی بہت سارے معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. یہ جب تک سسٹم کسی ایک ہاتھ میں نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی سسٹم دنیا میں تمیز سے نہیں چلتا.